مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے گھر گاؤں کی فطری خوبصورتی کو مزید نکھارتی تھی۔ اس گاؤں کی ہر شے ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں مظہر اور شباب نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کے تعلق کو مثال بنا کر پیش کرتے تھے۔ ان کے گھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے گہری محبت سے لبریز تھے۔ مظہر کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے خوشی خوشی رہتے تھے اور وہ پیشے سے ایک محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے اپنی روزی کماتا۔ دوسری طرف شباب کے 2 بچے اور ایک بیوی تھی اور ان کا کوئی کام کسب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا تھا۔ جنگل کے جانوروں کو شکار کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور اسی شکار سے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں گزرتا ہے اور جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر آپ مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شباب نے فوراً جواب دیا، یار احسان کی کیا بات ہے، آپ کی بات تو سر آنکھوں پر۔ مظہر نے کہا، بھائی آپ ویسے بھی دن بھر فارغ ہوتے ہو تو اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ شباب اور مظہر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہنے لگے۔ ایک دن مظہر کا بوڑھا باپ جو ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا اچانک ان کے گھر آ پہنچا اور کچھ دن وہیں قیام کیا۔ مظہر کے والد ایک بہت سیانے اور تجربہ کار انسان تھے۔ جب انہوں نے شباب سے بات چیت کی اور اس کے رویے کو پرکھا تو وہ فوراً شباب کی نیت بانٹ گئے۔ شام کو جب مظہر گھر واپس آیا تو والد نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا شباب ایک دوست کے طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی چابیاں اور ذمہ داری اسے دینا سمجھداری نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا، اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ مظہر کو اپنے والد کی یہ بات بہت بری لگی مگر احتراماً اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن مظہر کے والد نے دوبارہ اسے سختی سے کہا، بیٹا شباب کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ مظہر نے والد کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا باپ شباب سے حسد کرنے لگا ہے اور اسی گمان میں آ کر اس نے والد کی بات کو نظر انداز کر دیا، اپنی دوستی کو زیادہ اہمیت دی۔ کچھ دن بعد مظہر کا والد اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ایک دن مظہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا اور شباب موقع پاتے ہی اس کے گھر آیا۔ اس نے مظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادے کے لیے پیسوں کی پیشکش کی۔ مظہر کی بیوی جو ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی، اس نے سختی سے منع کیا، لیکن شباب جو اب اپنے گندے ارادوں پر ڈٹ چکا تھا مزید زور دینے لگا۔ وہ دھمکی دینے پر اتر آیا اور کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں مظہر سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ عربوں کا معاشرہ پردے اور عزت کا محافظ تھا اور مظہر کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے ڈر سے خوف زدہ ہو گئی۔ اسی خوف اور کم عقلی کے باعث وہ شباب کے دباؤ میں آ گئی اور ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تعلق اب ایک دن کی بات نہیں رہی بلکہ روز کا معمول بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور مظہر بے خبر اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا۔ مظہر کی بیوی دل سے نادم تھی، لیکن حالات کی پیچیدگی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے خاوند کو حقیقت بتا سکے۔ ایک دن مظہر کے والد اور والدہ اچانک ان کے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو ان کے دل پر بجلی گرا گیا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور مظہر کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹ پلائی۔ یہ لمحہ مظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا گیا۔ جب مظہر شام کو گھر واپس آیا تو اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور غصے سے کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ نہیں، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ مظہر پر یہ سب سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔
اس کا غصہ شباب اور بیوی پر تھا۔ مظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے، تم نے شباب جیسے آدمی کو گھر کی اجازت دی۔ لیکن مظہر اپنی بیوی پر بھروسہ ختم کر چکا تھا اور آخر کار طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار مظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے، جس میں عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور اندر کی لاشیں نکالی گئیں تو یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان میں ایک لاش شباب کی تھی، دوسری مظہر کی بیوی کی تھی اور 2 اس کے معصوم بچوں کی۔ مظہر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل کیا۔ وہ غم اور غصے سے پٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا اور دل میں کہا، اے خدا، تو سخت پکڑنے اور انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصہ بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھرنے کے لیے اسے شادی کرنی چاہیے۔ مصر کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی دکھائی گئی۔ جب مظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو وہ اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی کہ جیسے چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھنے لگا، وقت پر واپس آتا اور دوستوں کو دوستی تک محدود رکھتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ، لیکن زندگی میں دانش مندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کی سزا تو دی، لیکن اس کے صبر اور سچائی کا ایسا انجام دیا کہ اسے پہلے سے 100 گنا بہتر اور خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے گہرے اسباق چھپے ہیں۔ سب سے پہلے، ایک عورت ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر معاملے سے باخبر رکھے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے۔ وقت پر بات کرنے سے کئی بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک سیانے بندے کا قول ہے، اچھی عورت وہ ہے جو دوسرے مردوں کے لیے بدتمیز ہو اور اپنے شوہر کے لیے موم جیسی ہو۔ یہی رویہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے ہر مرد کو اپنے گھر کے حالات اور معاملات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن پر مکمل بھروسہ نہ ہو۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن بڑی تباہی کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرد کی غیرت اور ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، ماں، بہن اور بیٹے کے معاملے میں سخت رویہ رکھے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہی شرم و حیا اور عزت کی بنیاد ہے۔ ایک بیٹے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی باتوں میں ہمیشہ دانائی چھپی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے تلخ تجربات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ اگر مظہر نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو وہ اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔ ایک دوست ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی عزت و حرمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ وہ کبھی کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کا نظام عدل کامل ہے اور اس کی پکڑ ایسی ہے کہ پھر آپ کی دعا اور پچھتاوا بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ شباب اور مظہر کی بیوی نے اپنے گناہوں کی سزا پا لی، لیکن مظہر کو اپنی سچائی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں عطا کیا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دل کی سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ پرانے سبق آموز کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اس کہانی کے بارے میں آپ اپنی رائے لازمی لکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔